بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اور اس کا ترجمہ ہے کہہ دو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔ اب ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں اور اس کی وجہ سے اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نیک اور اچھے عمل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم کسی غریب بندے کو ڈھونڈ کے اس کو پیسے دے دیں گے، یا ہم اپنے گھر والوں کو اور دوستوں کو بتا دیں گے کہ یہ پیسے پکڑ لو، اور اگر آپ کسی غریب بندے کو جانتے ہو تو اس کو میرے بہاف پہ صدقہ دے دو۔ اس کے علاوہ شاید ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کو مسکرا کے دیکھیں، اس کو معاف کر دیں، اور پھر ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہے، ہم نے بہت نیک اور اچھے اعمال کر لیے ہیں، یہی کافی ہے۔ لیکن سورہ ملک کے اس آیت میں اللہ خاص 3 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ہماری آنکھیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے کان جس سے ہم سن سکتے ہیں، اور ہمارا دل۔ اب ظاہر ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو یہ آیت پڑھنے کے بعد یہی کہیں گے کہ نہیں، ہم تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، آنکھیں، کان، دل، دماغ، ہم ہر چیز کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ صرف ان چیزوں کا ذکر کرنا اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر ہے ہم سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ پھر ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم کس طریقے سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کان، آنکھیں، دل، دماغ، صحت، ہر چیز دی ہے؟ اگر آپ سوچیں تو ہم ہر پل، ہر سیکنڈ اپنے کان اور اپنی آنکھیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، اور پھر انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یا اب ہماری فیلنگز کیا ہونے چاہیے۔ تو جب اللہ ہمیں اس آیت میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں، اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنا جائزہ لے اور ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم زیادہ تر اپنی آنکھیں اور اپنے کان کن کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کون سی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً وہ انسان جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں زیادہ تر اپنی آنکھیں اور اپنے کان اپنے ایگزامز کے لیے استعمال کرتا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ سوشلائز کرنے میں استعمال کرتا ہوں، گانے سننے کے لیے استعمال کرتا ہوں، موویز دیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، یا لوگوں کو خوش کرنے میں استعمال کر رہا ہوں، وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ چاہے وہ ہر نماز کے بعد اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنکھیں، کان اور صحت دی، لیکن اصل میں جب آپ اس کی زندگی دیکھتے ہو تو وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ نے اس کو اس مقصد کے لیے نہیں دیے۔ مقصد کیا تھا؟ خلیفہ بننا۔ مقصد کیا تھا؟ ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کے مخلوق کی مدد کرنا، اسلام کے لیے کچھ کرنا، اللہ کی راہ میں کچھ کرنا۔ لیکن یہ چیز وہ انسان بھول گیا۔ اب ظاہر ہے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، ہمیں دوستوں کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہیے، ہمیں اپنے ایگزامز میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ زیادہ تر اپنا دل، دماغ، کان، آنکھیں دنیاوی چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی نعمت کو ضائع کریں۔ اپنے آپ سے یہ پوچھیں، کیا آپ غریبوں کے پاس گئے؟ کیا آپ نے اپنی آنکھیں استعمال کر کے ان کا دکھ اور درد دیکھنے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے اپنے کان استعمال کر کے ان کے قصے سنے تاکہ آپ ان کی مدد کر سکو، یا اور کچھ نہیں تو ان کو تسلی دے سکو؟ کیا آپ نے اپنی آنکھیں استعمال کر کے جو ظلم یا زیادتی آپ کے گھر میں یا دوستوں کے ساتھ ہو رہی ہو اس کو دیکھنے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے اپنے کان استعمال کر کے وہ ظلم یا زیادتی سننے کی کوشش کی تاکہ آپ کسی کے حق کے لیے کھڑے ہو سکو، حق کے لیے آواز اٹھا سکو؟ یا کیا آپ نے اس وقت اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے منہ موڑ لیا؟ اسی طرح اس آیت میں جب اللہ افیدہ کا ذکر کرتے ہیں، افیدہ اس دل کو کہتے ہیں جس میں ایموشنل انٹیلیجنس ہو۔ فؤاد کا مطلب ہے ایموشنز کو فیل کرنا، اور فؤاد سے بنتا ہے افیدہ۔ تو جب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو افیدہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو اس قسم کا دل دیا جو دکھ، درد، پیار، محبت، انصاف، ان سب چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہم دوسروں کا دکھ محسوس کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کی خوشی بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ تمام ایموشنز محسوس کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟
وہ لوگ جو بہت خوش تھے، کیا ہم نے ان کی خوشی میں شریک ہونے کی کوشش کی یا کیا ہم ان سے جیلس ہو گئے؟ وہ لوگ جو دکھ اور درد میں تھے، کیا ہم نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی یا کیا ہم نے منہ موڑ لیا یہ سوچ کے کہ ان کو تسلی دینے کا مطلب ہے ٹائم ضائع ہوگا؟ کیا ہم دوسرے لوگوں کو خوش کرنے میں اتنے بزی تھے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، نہ ہمت تھی کہ ہم ان لوگوں کے لیے آواز اٹھا سکے جن کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے؟ اگر ہم یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں تو پھر ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو کان، آنکھیں اور یہ افیدہ خوبصورت دل اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ خلیفہ بن سکیں، آپ نیک اور اچھے اعمال کر سکیں، لوگوں کی مدد کر سکیں، جو لوگ بہت پریشان ہیں ان کو تسلی دے سکیں، جو لوگ بالکل اکیلے ہیں ان کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ کسی غریب کو بس پیسہ پکڑا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل کریں، ہمیشہ اپنے آپ سے یہ پوچھیں، کیا میں اس سے زیادہ کر سکتی تھی؟ دنیاوی چیزوں کو کم ٹائم دینے کے بعد کیا میں مزید اللہ کو ٹائم دے سکتی تھی؟ اور اگر آپ کا جواب ہے کہ ہاں میں کر سکتی تھی، تو پھر ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف بھاگیں، نیک اور اچھے اعمال کی طرف بھاگیں، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن شروع ہو جائے اور اس وقت آپ کو یاد آئے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ لیکن اس وقت ہر انسان بے بس ہوگا۔ السلام علیکم۔